खुदावंद तू उसको रिहाई दे, और खुदावंद तो अपना फजल वाला हाथ बढ़ा और अपनी इसके सारे चुंगल से महफूज रख, और खुदावंद ताकि वो बेटी उसके वालिदैन तेरे नाम की गवाही का बायस बन सके। तेरा शुक्र है खुदावंद कि तूने अपने लोगों को बेदार किया, तूने अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं, उससे मिन्नत है कि उसके पूरे खानदान पर तेरी खास करके चलते हैं। यीशु के नाम से आमीन। ये वर्ष है अपना चैप्टर 11 वर्ष उसकी 28वीं है, और यहाँ लिखा हुआ है मसीह खुदा ने कहा कि मेरे उठाने वालों बोझ से दबे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। जब हम अपनी जिंदगी में दुआ करते हैं, और जब हम दुआ करते हैं और खुदा की हजूरी में हम झुक जाते हैं, और कभी कभी वो दुआ जो है खुदा हमें रिस्पॉन्स जल्दी नहीं देता, और हम उस दुआ का वेट करते हैं, और वो दुआ हमारा कोई हमें आंसर नहीं मिलता, उसका कोई हमें जवाब नहीं मिलता, तो हम ये समझते हैं कि शायद खुदा के हुजूर में ये दुआ नहीं पहुंची, और खुदा तक वो हमारा पैगाम नहीं पहुंचा, और हम थोड़े से गमगीन हो जाते हैं, और हम समझते हैं कि खुदा शायद हमारी दुआओं को नहीं सुनता। लेकिन खुदा ईमानदारों की दुआओं को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। उसने कोई गार्बेज बैन नहीं बनाया हुआ, कोई ऐसी जगह नहीं बनाई जहां हमारी दुआएं जाती हैं। जब रूह और सच्चाई से दुआ की जाती है तो आप समझे कि शायद वो दुआ उस वक्त तो उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन वो खुदा की हजूरी में वो दुआ जो है वो सील हो जाती है, और आपकी जो कुछ आपने खुदा से मांगा। देखना मुकाशवा की किताब और उसका 8वां बाब, और उसकी यहाँ खुदा अपने लोगों की दुआओं को कैसे सुनता है, और खुदा कभी भी ईमानदारों की दुआ को रायगा और जो है वो टोकरी में नहीं फेंकता, बल्कि हमेशा उनका रिस्पॉन्स देता है। आप देखें जरा मुकाशवा उसका 8वां बाब और उसकी 3री और 4थी और 5वीं आयत, 3री और 4थी और 5वीं आयत है। हाँ हाँ। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊंट सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ, और उसको बहुत सा ऊंट दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है, और उस ऊंट का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया। थैंक यू। अब इसका 8वें बाब की पहली आयत पढ़ना, और यहाँ खुदा हमारी दुआओं के साथ क्या करता है। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो 8 घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही, और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। यहाँ थैंक यू, यहाँ खुदा के कलाम में ये बताया गया है कि जब ईमानदारों की दुआएं खुदा के हुजूर में जाती हैं, और मुकाशवा में लिखा है कि आधे घंटे के लिए आसमान पर खामोशी छा गई। अगर आप देखें बाइबल मुकद्दस में और मुकाशवा की किताब में तो लिखा है कि हेवन में बिला नागा कंटिन्यू कदूस कदूस उसकी प्रस्तुत के नारे लगते हैं, इबादत रुकती नहीं है, खुदा की प्रस्तुत रुकती नहीं है, वो बिला नागा जो है वो दुआ करते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं, और खुदा की तारीफ करते रहते हैं। और ये कभी नहीं हुआ कि आसमान पर खामोशी छा जाए या गैप आ जाए या दुआएं रुक जाए। और खुदा का कलाम कहता है कि जब ईमानदारों की दुआएं आसमान पर खुदा के हुजूर में पहुंचती हैं, तो खुदा ने आधे घंटे के लिए आसमान पर खामोशी छा दी, ताकि वो यहाँ लिखा है 4थी बाब में, और मुकद्दस फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के हुजूर पहुंचाई गई। यानी ईमानदारों की दुआएं जो हैं वो खुदा की हुजूरी में पहुंचाई जाती हैं, और जब ईमानदार की दुआ पहुंचती है तो खुदा उसका जवाब देता है। और जो कुछ ईमानदार दुआ से मांगता है, आप समझ लें कि वो सील हो चुका है, वो आपको मिल चुका है, और खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। भले शायद उस वक्त तो नहीं, लेकिन खुदा ने एक वक्त मुकर्रर किया है हमारी दुआओं का जवाब देने के लिए। हम इस दुनिया में जो आयत आज हमने पढ़ी है कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों सब मेरे पास आओ, ये मसीह खुदावंद की आलमगीर दावत है, और ये इंसान की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि इस दुनिया में इंसान जो है वो खुशी और नुसरत और राम और इत्मीनान और सुकून की जिंदगी बसर करे। और इसके लिए वो काम करता है, दिन रात काम करता है, मेहनत करता है, और वो जब इस चीज को हासिल नहीं करता
تو وہ کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود میری زندگی کے اندر سکون اور چین نہیں ہے. اور اسی لیے بائبل مقدس جو ہے وہ گڈ نیوز ہمیں دیتی ہے. اور وہ گڈ نیوز کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے اس نے ساری دنیا کو آ کر یہ خوشخبری دی کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. مسیح خداوند اپنے فضل سے ہمیں معمور کرتا ہے, اپنے فضل کے نیچے لے کر آتا ہے. اور جب انسان خدا کے فضل کے نیچے آ جاتا ہے, اس کی گریس کے نیچے آ جاتا ہے, تو پھر خدا اپنا اطمینان جو ہے وہ ہمیں بخش دیتا ہے. کیونکہ خدا انسان کو گناہ سے, ابلیس سے اور اس سے چیزوں سے چھڑانے کے لیے آیا. داؤد نے جاتی جلوس سے مقابلہ کیا, لیکن خدا کے بیٹے نے موت کے ساتھ, ابلیس کے ساتھ, گناہ کے ساتھ اس نے جنگ کی اور فاتح ہوا. اور اس نے ہم کو بھی یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم بھی موت پر, گناہ پر بھی اور ابلیس پر بھی فتح پا سکتے ہیں اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں. کیونکہ اطمینان اور تسلی اور سکون خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا آپ کو نہیں دے سکتی. ہمیشہ اطمینان اور سکون خداوند یسوع مسیح دے سکتا ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. خدا ہمیں بحال کرتا ہے, ہماری زندگی کو بحال کرتا ہے. زبور 23 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے, وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. یعنی وہ مجھے ترقی کی راہ پر لے کر چلتا ہے, وہ مجھے آگے اپنی حضوری میں بڑھاتا ہے اور اپنے اطمینان سے مجھے جو ہے وہ تقویت بخشتا ہے. ہم جب زبور پڑھتے ہیں, زبور 42 تو نکالے ذرا 42, زبور 42 اس میں کیا لکھا ہے. یہاں بنی پورا جو ہے اس زبور کو لکھتا ہے اور اس میں کیا کہتا ہے, ہم اس کو گاتے بھی ہیں. اور یہ بہت باعث برکت زبور ہے 42. اور یہ لکھا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے, کیونکہ میری روح خدا کی, زندہ خدا کی پیاسی ہے. جیسے ہرنی پانی کو ترستی ہے. اور یہاں خدا ہمیں بتاتا ہے, یہاں خدا کا بندہ بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے. اور یہاں زبور نویس جو ہے وہ چیز کا تجربہ کر رہا ہے کہ اگر زندگی حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو خدا کے ساتھ تعلق رکھنا ہے. انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اس کی پرستش کے بغیر, اس کے مناب کے بغیر ہم زندگی حاصل نہیں کر سکتے. زبور نویس کہتا ہے میری روح خدا, زندہ خدا کی پیاسی, یعنی خدا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. خدا کے بغیر ہماری ترقی نہیں ہے, خدا کے بغیر ہماری ڈریم پوری نہیں ہو سکتی, خدا کے بغیر ہم برکت حاصل نہیں کر سکتے. خدا ہی ہے جو ہمیں عزت, طاقت, صحت, قوت اور بلندی عطا فرماتا ہے. اور زبور نویس کہتا ہے کہ میری روح جو ہے وہ خدا کی پیاسی ہے, زندہ خدا کی پیاسی ہے, جو زندہ خدا ہے. اور اگر آپ کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ زندگی نہیں ہے. زندگی خدا کے بیٹے سے نکلتی ہے. یوحنا رسول کہتا ہے اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی, اور زندگی خداوند یسوع مسیح نے کہا زندگی کا پانی میں ہوں. یہاں زبور نویس کہتا ہے کہ میری روح جو ہے وہ زندہ خدا کی پیاسی ہے, میں پیاسا ہوں. خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے تو میں اس کو زندگی کا پانی دوں گا. یہاں زبور نویس اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا کا پیاسا ہوں. یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر تو پیاسا ہے تو میرے پاس آ, میں تجھے پانی دوں گا. نہ صرف تیری پیاس بجھاؤں گا بلکہ تیرے اندر سے چشمے جاری کروں گا. خدا کا بیٹا جو ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا, ہمیں آسمان پر لینے کے لیے آیا. یسوع مسیح نے کہا زندگی کا پانی میں ہوں, زندگی کی روٹی میں ہوں. اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. مسیح خداوند ہماری زندگی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پانی جو ہے ہمیشہ جو نیچے کی سطح ہوتی ہے, اگر نیچے ہو تو پانی کا رخ وہاں تیزی سے جاتا ہے. جب جیسے ہی نیچا ہوگا, کوئی چیز نیچے کی طرف ہوگی تو پانی اس کی طرف جلدی اس کا رخ ہوتا ہے. اسی طرح خدا یسوع مسیح جو زندگی ہے, جو زندگی کا پانی ہے, اس کا رخ اس طرف زیادہ جاتا ہے جو اپنے آپ کو زیادہ کیا کر لیتا ہے, حلیم کر لیتا ہے, جو فروتن کر لیتا ہے. خدا کا زندگی کا پانی اس کی طرف زیادہ جھکاؤ کرتا ہے اور اس کو برکت دیتا ہے, کیونکہ زندگی خدا کے بیٹے میں ہے, کسی چیز میں بھی نہیں ہے.
لوگ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں, پڑھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم پڑھ چکے ہیں, ہمارے پاس علم ہے. علم جو ہے قرآن میں لکھا ہے کہ علم جو ہے وہ مغروری کبھی کبھی پیدا کر دیتا ہے, غرور پیدا کر دیتا ہے, تکبر پیدا کرتا ہے. لیکن گملیل پالس رسول جو تھا اس وقت کے جو عظیم استاد تھا, گملیل کا شاگرد تھا, اور جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو حلیم کیا, خدا نے اسے برکت دے دی. اور آپ کو بتاؤں کہ خداوند یسوع مسیح کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے. اگر یسوع مسیح کا آپ کو تجربہ نہیں ہے, یسوع مسیح کو میں جانتا نہیں ہوں, یسوع مسیح سے میری دوستی نہیں ہے, تو پھر میں کچھ بھی نہیں ہوں. بھلے میں جتنا مرضی جاب کروں, جتنے مرضی پیسے کماؤں, جتنے مرضی میرے تعلقات ہوں, میں بہت بیزی آدمی ہوں, اگر یسوع میری زندگی میں نہیں ہے تو کھوکھل ہے وہ زندگی. اور اس لیے مسیح خدا کہتا ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تم کو زندگی دوں گا. زندگی خدا کے بیٹے میں ہے, اطمینان خدا کے بیٹے میں ہے, اسی میں سب کچھ ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. خدا نے انسان کو کیوں تخلیق کیا؟ خدا نے انسان کو تخلیق کیا اپنے لیے. خدا نے انسان کو بنایا اپنے لیے کہ وہ اس کی پرستش کرے. اور مسیح خدا نے اس کا جواب دیا کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے نزدیک آدم بہت زیادہ نزدیک ہو گیا. خدا اس کے وقت آتا تھا, اسے ملتا تھا, اس سے باتیں کرتا تھا, اس کے ساتھ دوستی تھی خدا کی. کیوں؟ کیونکہ خدا کی پرستش کرتا تھا, خدا کی وہ تعریف کرتا تھا. خدا کے ساتھ جب انسان کا تعلق رہتا ہے تو پھر خدا دکھائی دیتا ہے. اور خدا آدم کو دکھاتا تھا اپنا, اور خدا نے اس پر اپنا رحم کیا, اپنا فضل کیا, اسے اپنے گریس میں لے کر آیا. اور یہ خدا کی برکت ہے. ہم اس کے بغیر کچھ نہیں ہے, وہی سب کچھ ہے. اگر برکت حاصل کرنی ہے تو پھر خدا کے ساتھ. ہم بہت دفعہ اپنے خاندانوں میں شاید پیسہ ہے, جابس ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں شاید یہی سب کچھ ہے, یہی زندگی. زندگی وہ نہیں ہے. یہاں مسیح خداوند کہتا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تم دنیاوی طور پر تو خوشحال ہو, لیکن جو تمہاری روحانی لائف ہے اور جو تمہارے آنے والی لائف ہے اس کے لیے تم ریجیکٹ ہو چکے ہو, کیونکہ خدا کے بغیر کوئی اس زندگی کو حاصل نہیں کر سکتا. ہم سب خدا کے حضور میں اس کے بیٹے کی سامنے اپنے آپ کو جھکائیں, اس سے کہیں کہ خدا اپنا اطمینان اور اپنی زندگی اور اپنا فضل ہمیں عطا فرما, تاکہ ہم تیرے نام کی کوئی دے سکیں. یسوع کے نام سے آمین. ہم دعا کریں. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری ساری برکتوں کے لیے, تیرے سارے فضل کے لیے, تیرے سارے رحم کے لیے جو تو میں بخشا ہے, تاکہ ہم تیرے نام کی کوئی دے سکیں. یسوع مسیح کے نام سے آمین.